میرے مولا کے کلمات القصار. دیکھیے اب بچوں کے لیے جو بلاغت تیار ہوئی ہے، پڑھائیے اپنے بچوں کو اور پھر خود پڑھیے. ایک لائن کا جملہ مولا فرماتے ہیں جو ہماری محبت کا دعویٰ کرتا اسے پہلے چادر سلوا کے اپنے گھر میں رکھنا، علی والے کو اپنے گھر میں ایک چادر رکھنا، اس کے بعد پھر وہ علی کی محبت کا دعویٰ کر رہے. ورنہ یہ چادر اگر اس کے پاس نہیں تو محبت علی کو چھوڑ بیٹھے گا. اور وہ میرے مولا نے ارشاد فرمایا کس چیز کی چادر؟ اونی کے سوتی کے تھرمال کے کس انداز کی؟ فرمایا صبر کی چادر. اس لیے کہ جب ہمارا شیعہ ہوگا اسے ہمارے بیٹے کے ظاہر ہونے تک مسلسل صبر کا مظاہرہ کرنا. قرآن کریم نے نجات کا ایک نسخہ لکھ کے دیا. طبیعت خراب ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے وہ ایک نسخہ لکھ کے دیتا کہ 4 دوائیاں استعمال کرو تو صحت ملے گی. قرآن کریم نے بالکل واضح انداز میں، کوئی اس میں تفسیر میں جانے کی ضرورت نہیں، کہا والعصر ان الانسان لفی خسر، تمام انسان گھاٹے میں. نجات کسے ملے گی؟ خالی مومن کو نہیں. قرآن کی سب سے بڑی خصوصیت یہ کہ ایک لفظ قرآن کا زائد نہیں ہے، بیکار نہیں ہے، بے موقع نہیں ہے. یعنی قرآن کی کسی آیت میں آپ دیکھیں، آپ کہیں یہ ایک لفظ جو ہے نا اس کو کاٹ بھی دے تب بھی پیغام مکمل ہے، یہ آپ کی حماقت ہوگی. لیکن اسمعی کا واقعہ یہاں نہیں سنا رہا ہوں. جنہوں نے کیسٹوں میں میری مجلس سنی ان کو پتا ہے کہ جب میں یہاں پہنچتا ہوں تو بات کی وضاحت کے لیے اسمعی شاعر عرب کا واقعہ سناتا ہوں. آج موقع نہیں. ایک لفظ اگر نجات خالی ایمان پہ ہو جاتی تو قرآن کو یہاں فل سٹاپ لگانا چاہیے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا آیت. تمام انسان خسارے میں، صرف مومن نجات پائے گا. یہ قرآن ہے، معجزے والا کلام. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اللہ کا کلام، اللہ کا معجزے والا کلام. اللہ کے 2 کلام، معجزے والے کلام کا نام قرآن ہے، بغیر معجزے کے کلام کا نام حدیث قدسی. حدیث قدسی بھی اللہ کا کلام، اسی پیغمبر پہ نازل ہوئی جس پہ قرآن نازل ہو رہا. وہی جبرائیل لے کے آ رہے ہیں جو قرآن لا رہے ہیں. لیکن جو معجزے والا کلام ہے قرآن، جو بغیر معجزے کے کلام ہے حدیث قدسی. معجزے والا کلام اگر ایمان پر نجات مل جاتی تو قرآن یہیں پہ رک کے سورے کو ختم کرتا. کہا کہ نہیں وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک کام بھی کرنا پڑیں گے. اور ترتیب ذہن میں رکھیے، پہلے نیک کام پھر ایمان نہیں چلے گا، پہلے ایمان پھر نیک کام. لیکن خالی نیک کام سے بھی نجات نہیں مل رہی، نہیں مل رہی ہے نجات. کم از کم جہنم سے میں حفاظت نہیں ہو رہی ہے. ہر مومن کو جنت میں جانا ہے لیکن ڈائریکٹ جانا ہے کہ جہنم سے ہو کے جانا. میری پچھلے سال کی مجلس یاد کیجئے. براہ راست جنت میں جانے کے لیے خالی نیک کام بھی کافی نہیں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، امر بالمعروف کرنا ہوگا انشاءاللہ. تھوڑا سا اس کا تذکرہ 4تھے امام کی ایک اہم حدیث کے حوالے سے رات کی مجلس میں کروں گا، قومی مرکز کی. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اور خالی امر بالمعروف سے بھی نجات نہیں ملے گی جب تک کہ صبر کی ایک دوسرے کو تلقین و وصیت نہ کرو. مولا نے کہا ہمارے شیعہ کے لیے لازم ہے صبر کی چادر سلوا، اور قرآن نے کہا نجات کے لیے لازم ہے کہ صبر تم کو یاد رہے. صبر کس چیز کا نام؟ بہت پورا اشرا ہے. رہبر امام آیت اللہ خامنائی کا صبر کے موضوع پہ پوری ایک کتاب ہے ان کی، شاید اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے. میں تو صرف تمہید میں ایک لفظ لایا. شیعہ ہو تو صبر چاہیے، مومن ہو تو صبر چاہیے، علی والے ہو تو صبر چاہیے، خسارے سے بچنا ہے تو صبر چاہیے. کون سا صبر؟ اس میں خوف کا امتحان بھی آئے گا تو میں صبر کرنا، بھوک کا امتحان بھی آئے گا تو میں صبر کرنا، جان کی قربانی کا امتحان بھی آئے گا تو میں صبر کرنا. وہ کیا صبر؟ وہ صبر یہ کہ بڑی سے بڑی آزمائش میں بھی حکم خدا کی مخالفت نہیں کرنا.
بڑی سے بڑی آزمائش میں بھی بے صبر ہو جاتا ہے نا آدمی. بھوک گھر میں لگی، حرام کھا لیا. خوف کا ماحول پیدا ہوا، وہی کرنے لگے کہ جو ظالم چاہ رہا. جان کی قربانی کا وقت آیا. ایک مرتبہ داڑیاں منڈوائی گئی، حجاب اتارے گئے، شرابیں پی گئی. فقہی اعتبار سے بعض اوقات واجب ہوگا، میں عام حالات کی بات کر رہا ہوں. ماتم بند کیا گیا. یہ پاکستان کی بات نہیں ہے، خصوصاً پنجاب کی بات تو ہو ہی نہیں سکتی. یہاں لوگ جان دے دے مولا کے نام پر. مگر یہاں کے لیے الٹی حدیث ہے کہ کبھی تم سے کہا جائے گا مجھے برا کہو، اور برا کہہ دینا صبر کرتے ہوئے. مومن کے لیے کتنا